ایک مرتبہ دو تابعین کسی جہاد میں دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہوئے. فوجیوں نے ان کو گرفتار کیا اور بادشاہ کے سامنے لے گئے. بادشاہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا. انہوں نے جب ان دو تابعین کو دیکھا تو ان کے چہرے پر جوان مردی، شجاعت اور دلیری اور بہادری نظر آ رہی تھی. بادشاہ کے جی میں آیا کہ ان کو اپنے مذہب میں لے کر آؤں اور ان کو اپنے فوج کے سپہ سالار بنا دوں. تو انہوں نے ان تابعین کے سامنے سبز باغ دکھانا شروع کر دیے اور کہا کہ اگر آپ اپنا مذہب تبدیل کر لو گے، عیسائی مذہب میں آ جاؤ گے، تو ہم آپ کو فوج میں اعلیٰ مرتبے پر فائز کریں گے، ہم آپ کو اختیارات دیں گے، ہیرے جواہرات بھی دیں گے، اور جس لڑکی سے آپ چاہو، جس خوبصورت لڑکی پر آپ انگلی رکھو، اس کو آپ کی نکاح میں شامل کر دیں گے. یہ تمام باتیں جب ان کے سامنے رکھ دی تو دونوں نے کہا کہ یہ دنیا، یہ فانی دنیا ہے، اس کی کچھ وقعت نہیں ہے، لہٰذا ہم اس فانی دنیا کو نہیں قبول کرتے. اب جو چاہو، ہم ہرگز اپنے دین سے نہیں ہٹیں گے. ہم ایک اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، لہٰذا ہم آپ کے دین کو قبول نہیں کریں گے، آپ کی کسی خواہش کو قبول نہیں کریں گے. آپ جتنے اختیارات ہمارے سامنے رکھ دو، کسی اختیار کو ہم نہیں لیں گے. جب بادشاہ نے یہ سب کچھ سنا، اس نے سوچا کہ دل گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو انہوں نے ان دو تابعین کو ڈرانا اور دمکانا شروع کر دیا اور زور دیا کہ اپنے اس دین کو تبدیل کر لو، ورنہ آپ لوگوں کو ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جائے گا اور آپ جو ہے کباب بن جاؤ گے. تو اس ڈرانے دمکانے کے بعد بھی جب وہ لوگ نہیں مانے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور ایک بہت بڑی کڑھائی جو ہے وہ لے کر آؤ اور اس میں تیل ڈالو اور تیل کو خوب جو ہے اس کو ابال لو. جب تیل ابال لیا گیا تو ان دو تابعین میں سے ایک تابعین کو پکڑا اور اس تیل کے اندر ڈال دیا. جیسے تیل کے اندر ڈالا، بخارا کی شکل میں جو ہے دھواں نکل آیا اور وہ اندر جو ہے مکمل طور پر جل گیا. جب دوسرے تابعین نے دیکھا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. بادشاہ یہ سمجھا کہ یہ دوسرا بندہ جو ہے یہ اس کو دیکھ کر ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا. تو یہاں پر بادشاہ نے اس کو کہا کہ دیکھو تمہارا ساتھی ابھی تک تمہارے ساتھ تھا اور اب وہاں پر جو ہے کباب بن گیا، بالکل جل گیا، لہٰذا میں آپ کو ابھی بھی یہ موقع دیتا ہوں کہ آپ اپنے دین سے پھر جاؤ، ہمارے دین میں آ جاؤ، ہماری فوج میں آ جاؤ، ہم آپ کو سپہ سالار کے اعلیٰ مرتبے پر آپ کو جو ہے فائز کریں گے. اس نے کہا ارے او بندے، میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ میرا دوست جو ہے یہاں پر جل گیا اور میں ڈر گیا، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے، اگر اسی طرح میرے پاس 100 جانیں ہوتی، میں 100 مرتبہ اس کباب، اس کڑھائی میں جو ہے اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے تیار ہوں. میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، تو مجھے کیا مارے گا؟ اللہ جل شانہ کا جو دین ہم نے اپنایا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت جو ہم نے اپنائی ہے، اس میں جو مزہ ہے، موت کے بعد جو مزہ ہے، تم اس کو کیا جانو؟ خالدین فیہا ابدا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی کی زندگی، ہمیشہ مزوں والی زندگی تو موت کے بعد کی زندگی ہے. موت سے پہلے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے میرے بھائی.
ہم موت سے پہلے پہلے ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، دل میں خوف ہی نہیں آتا، گناہ کرتے ہیں دل نہیں دکھتا، گناہ پر ڈر بھی جاتے ہیں، گناہ کے معاملے میں ہم لوگ جو ہے بالکل صفر۔ آیا ہم نے اللہ کو راضی کیا؟ آیا ہم اللہ سے عشق کرتے ہیں؟ آیا ہم نبی سے عشق کرتے ہیں؟ اگر ہم اللہ سے عشق کرتے ہیں، ہم نبی سے عشق کرتے ہیں، تو میرے بھائیو دوستو، آج مومن ایسا مومن ہوتا جو صحابہ ہے۔ صحابہ کی دور میں ایک لڑائی ہو رہی تھی، ایک جنگ تھا، اور وہ جنگ، اس جنگ میں صحابہ کو بار بار شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ بھئی ہم سے کیا ایسے گر ہے جو ہم نے نہیں سیکھا اور ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ اس وقت دشمن نے اپنا ایک جاسوس ان کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھو یہ ہمارے خلاف کیا جو ہے پلاننگ بنا رہے ہیں۔ تو یہاں پر صحابہ میں سے ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے مسواک کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، ہم یہ اپناتے ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمیں کامیابی عطا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ دریا کے کنارے سب بیٹھ گئے اور مسواک کرنے لگے۔ اس جاسوس نے دیکھا کہ بھئی یہاں پر تو یہ لوگ دان تیز کر رہے ہیں، اور چلے گئے اپنے لوگوں کے پاس اور یہ کہا کہ وہاں پر تو وہ لوگ دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ارادہ ہے، ہمیں کاٹنے کے ارادے، کیا ارادہ ہے۔ تو وہ لوگ بغیر جنگ کے ہار گئے۔ اللہ جل شانہ نے ان کو کامیابی دی سنت پر۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم میں سنتوں کی کتنی بڑی کمیاں ہیں۔ مسواک ہم نہیں کرتے، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کپڑے ہم نہیں پہنتے، نبی علیہ السلام کی سنت مبارک ہم نہیں چھوڑتے اپنے چہروں پر، ٹوپیاں ہم نہیں پہنتے۔ میرے بھائی دوستو، سنتوں کی کمیاں ہیں، تو اس میں میرے بھائی دوستو اس لیے ہم پر حالات بھی بہت آتے ہیں۔ ہم نے نبی کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا چھوڑ دیا۔ جب نبی کی سنت ہمارے جسموں پر سجے گی، اللہ کے احکامات ہم پورے کریں گے، میرے بھائی دوستو پھر دشمن تو کیا، پھر دنیا کی بڑی سے بڑے لوگ بھی آ جائیں گے نا، تو پھر ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے دل میں ڈر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے۔ صحابہ کے دل میں ایمان تھا، تلوار سے، اور ان کے پاس اس وقت تلواروں کی کمی تھی، گھوڑوں کی کمی تھی، سواری کی کمی تھی، لیکن پھر بھی دشمن کے صفوں پہ سامنے ایسے کڑے ہوتے تھے بغیر تلوار کے، بغیر سواری کے، اور الحمدللہ جنگ جیت کر آتے تھے۔ کیوں؟ ایمان کی مضبوطی ان کے اندر تھی۔ آج ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ اس باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔